इंडिया में जितने जजों ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, माशियत को नुकसान पहुंचाया, अपनी मनमानी 10 मरतबा आयन तोड़ा। वक्त नहीं है लेकिन मैं एक एक गिनवा सकता हूँ कि 10 मरतबा आयन जजों ने तोड़ा। क्या इसके कोई आपकी अमेंडमेंट में जजेस पे कोई ऐसा वाच हो कि दोबारा आयन न तोड़े? ये तो जजेस के बारे में जब तक जजेस पे कोई वाच न हो, मोहतरम बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, ये बदमाशी चलती रहेगी, ये जुडिशल बदमाशी चलती रहेगी। बलूचिस्तान के हालात में आपकी लेकिन ये जो आपका गैर तजुर्बाकार, गैर प्रोफेशनल वज़ीर दाखिला है, ये बलूचिस्तान के मसले के लिए ज़ार कातिल है। अच्छा, बलूचिस्तान में आप आपके वज़ीर आला ने प्रतिदुल में एक खुदकश बमबार खातून को रिकवर कराया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मसला ये नहीं है कि ये किसी का हाल है, मसला ये बिलावल भुट्टो जरदारी का मसला है। एक टेबल पे बुलाए, बलूचिस्तान के लोग क्यों बाकी है, क्या करना चाहिए हमें, इसके लिए आप तमाम पार्टी बुलाए, दो मसले के लिए आप गुजारिश। आपका बहुत शुक्रिया, और मैं समझता हूँ कि ये एक और सबूत है कि हमें अपना बुज़ुर्गों को कदर करना चाहिए। आप ये आपका पूरा ज़िंदगी आपने ये एवोल्यूशन देखा है, और आपका एनालिसिस भी कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। मैं आपके दोनों सवाल का जवाब देना चाहूँगा, जुडिशरी के हवाले से, और जो बलूचिस्तान में आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आग, मुल्क में भी जो आग फैल रहा है। एक फ्रेज़ है कि हु विल वॉच द वॉचमैन। अब हमारा आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, आइन पे इम्प्लीमेंट करने वाले के कौन इनका अकाउंटेबिलिटी करेंगे? हमने जहाँ तक आइन तोड़ने की कंपेटेबिलिटी है, और ना सिर्फ आइन तोड़ने का, मगर आइन की सस्पेंशन और आइन तोड़ने पे जुडिशल कवर देना, जो आर्टिकल 6 में हमने तब्दीलियाँ लेकर आए 18वीं तरमीम के थ्रू, नया अमेंडमेंट में नहीं, पुराना अमेंडमेंट में, उस पे हमने स्पेसिफिकली उन जज साहिबान का सोच के जो आके आमरीत को लेजिटिमाइज कर देते हैं अपने फैसलों के थ्रू, उन जज साहिबान को ज़हन में रख के वो तरमीम किया कि नॉट ओनली दोज abrogating the Constitution, along with them those that assist in abrogating the Constitution, and along with them who give legal cover to the violation of the Constitution will now be hit by Article 6 of the Constitution of Pakistan. तो ये एक आइन में मौजूद है, इस्तेमाल आज तक नहीं किया गया, इसका जुडिशल डेफिनेशन नहीं दिया गया, इसको इस पे ये बहस नहीं हुआ कि इज इट ओनली डू यू ओनली क्लासिफाई एज सस्पेंडिंग और abrogating और aiding and abetting as a full out coup, या अगर आप अपना मर्जी की शर्त निकाल के डालेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, इज दैट ऑल्सो नॉट, ये जूरिस्प्रूडेंस टेस्ट नहीं हुआ है। मगर आइन में जहाँ तक आपकी फ़िक्र है कि गैर आइनी फ़ैसले आइन तोड़ने वाले ख़ुद जजेस हो, मेरा ख्याल में वो सबसे इट्स वर्स देन एनी पॉलिटिशियन, देन एनी जनरल, देन एनीबडी एल्स, कि वो आदमी जिसका काम ये है कि उस आइनी डॉक्यूमेंट का तहफ़्फ़ुज़ करना, कि वो भी वो तोड़ दें। तो इन वन सेंस 63 the new Article 6 is a defense against that. As far as the accountability process, उस पे आपका सुप्रीम जुडिशल का निज़ाम मौजूद है, एंड मैं आपकी बात मानता हूँ कि ये मजाक बना हुआ है कि वो लोग जो हर किसी को, मतलब कायदे अवाम को कातिल करार दे दिया, फांसी पे चढ़ा दिया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अपनी पूरी ज़िंदगी किरदार कशी करके कहते रहे करप्ट करप्ट करप्ट। हम अगर
وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے کہ میں نے کوئٹہ کے غریب عوام کو یا نوکری دینا ہے یا کوئی کام کرنا ہے یا میں نے آپ کو یہ قلم دینا ہے، میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں آپ کو یہ قلم دے دوں. مگر اگر میں آپ کو اس طریقے سے قلم دیتا ہوں تو صحیح، اگر میں ادھر سے جا کے آپ کو دیتا ہوں، میں نے پھر ابیوز آف پاور کیا. کرپٹ پریکٹسز ایکٹ میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے سامنے آئی ایم گلٹی انٹل پروون انسنٹ، 90 دن جیل قید جب تک وہ پتہ نہ کرے کہ آپ نے ایسے نہیں ایسے کیوں. اور وہ جو ججز بڑے بڑے عمارتیں کو اجازت دیتے اسلام آباد میں کرپشن کی وجہ سے، وہ جو ججز کراچی میں بڑے بڑے عمارتیں غریبوں کے گراتے ہیں کرپشن کی وجہ سے، جو ہر کسی کو چور ڈاکو سسیلین مافیا پتہ نہیں کیا کیا کہنے تھکتے نہیں ہیں، ان سے ہم نہیں تو اپنا سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی اس کا اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکا. تو یا اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں ایوری سنگل جج تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف پاکستان فرشتہ رہا ہے، کبھی کوئی قانون نہیں توڑا، کبھی کوئی آئین نہیں توڑا، تو شاباش. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سسٹم میں ایک کمی ہے، میں کمی پورا کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ my preferred طریقہ for the accountability would be that it has to be self-accountability. Obviously within the judiciary we can't leave it within the domain of the executive. So Supreme Judicial Council کا تو ویسے ہی رول تو ہونا چاہیے. But as far as your joint parliamentary committee is concerned, I think ان کے پاس بھی اختیار ہونا چاہیے کہ وہ تجویز بھی بھیجیں Supreme Judicial Council کو for accountability of judges، اور وہ کسی جج کو جس پہ اس قسم کے الزام ہے وہ اس جوائنٹ کمیٹی جس میں ججز بھی ہو اس کا تحقیقات کر سکیں. حکومت کا سوچ تو کچھ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ججز کو اس اکاؤنٹیبلٹی نظام کا ہیڈ بنانا چاہیے. میرا یہ جو تجویز تھا وہ یہ کہ اگر آپ وفاق میں آئینی عدالت اور صوبے میں آئینی عدالت بنا رہے ہیں اور آپ کا سپریم کورٹ اور باقی کورٹس بھی موجود ہوں گے تو یہ سب مل کے بیٹھے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، مگر جب آئینی عدالت کا کوئی سوال ہو تو اس کا چیئرمین کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا چیف جسٹس ہو، جب ہائر کورٹ یا سپریم کورٹ کا سوال ہو تو اس کا چیئرمین سپریم کورٹ آف پاکستان کی کوئی جسٹس ہو. جو حکومت کا تجویز ہے وہ یہ کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جج ان کا اکاؤنٹیبلٹی کرے. جو بھی ہے، شاید میرا جو سولوشن ہے وہ صحیح نہیں ہے، اب بالکل اس بات پہ صحیح you sort of hit the nail on the head کہ اس ایشو کو ایڈریس کیے بغیر then those in glass houses shouldn't throw stones. As far as terrorism concerned, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، ایک ایسا مسئلہ جس کے مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان بھر کے چاروں صوبوں کے شہریوں سے لے کے ہمارے لائرز سے لے کے سیاسی قیادت سے لے کے پولیس سے لے کے لائرز سے لے کے ہمارے فوج سے لے کے سب نے قربانیاں دے کے جانے کو قربانیاں دے کے ایک نیشنل ایکشن پلان اور ایک ایسا کنسنسس پہ آئے کہ ہم تقریباً یہ دہشت گردی کے ایشو پہ قابو پائیں. اور افسوس کے ساتھ وجہ جو بھی ہو، یہ ایک بار پھر دہشت گردی چاہے وہ پختونخوا میں ہو چاہے وہ صوبہ بلوچستان میں ہو، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اینڈ دیر از نو سمپل سولوشن. ہمیں ایک کمپریہنسو اپروچ لینا پڑے گا، ایک ہولسٹک اپروچ لینا پڑے گا، اور ضرور اس میں جو قتل کرتا ہے، جو دہشت گردی کرتا ہے، اس کے خلاف تو صرف اور صرف ایکشن آپ کا آپشن ہے. مگر ایک کمپریہنسو اپروچ that addresses the root causes, that questions
the faults within our society and within our social contract that allowed for this scenario to develop, they also have to be discussed. What I've suggested with the Chief Minister just yesterday, hum law and order और दहशतगर्दी के हवाले से बात कर रहे थे कि हम चाहेंगे कि सूबाई सतह पे हमारा पार्लियामान में जो सूबाई असेंबली है कि हम ہمیں کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, because it's not just what you see in the headlines. جو کانٹیکس ہے اس کے پیچھے وہ پورا طریقے سے بریف بھی کر سکے, اور ہمارا پارلیمنٹیرینز جو بھی وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھے وہ اپنا انپٹ بھی دیتے کہ یہاں رہتے ہوئے ان حالات میں رہتے ہوئے ہمارا اپنا پرسپیکٹو ہے, ہمارا اپنا انپٹ ہے, اور اس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہ پروسیس اگر ہم صوبائی سطح پہ کریں اور بلوچستان کا جتنا کنسنسس اس ایشو پہ ہو سکتا ہے وہ بن جائے, تو پھر میں چاہوں گا کہ میں یہ اس ایشو کو وفاق کی سطح پہ لے کے جائیں, جہاں جوائنٹ نیشنل جو سینٹ آف پاکستان ہے اور نیشنل اسمبلی ہے, ہم نیشنل سیکیورٹی کا بریفنگ وہاں جس کا ذکر ہے کہ نہیں ہوا ہے, ہوتا رہا ہے, وہ بلائیں, اور وہاں ہم بلوچستان کا, پختونخوا کا, ملک بھر کا جو پوسٹ فال آف کابل اثرات ہوئے ہیں ہم پہ, اس ریجنز پہ, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کنسنسس کا پلان بنائیں. تو میرا نظر میں یہی راستہ ہے آگے جانے کے لیے. ماضی میں بھی ہم نے پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ, پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ, یہ لڑائی کوئی فوج یا کوئی پولیس مین اکیلا نہیں لڑ سکتا, اینڈ اس کو کامیاب ہونے کے لیے, جیسے ہم پہلے جب کامیاب ہوئے, ایسے نہیں تھا کہ اکیلا آپ کا سپاہی نارتھ وزیرستان میں یا ساؤتھ وزیرستان میں اکیلا تنہا لڑ رہے تھے پورا ملک اور قوم کی بیکنگ کے ساتھ لڑ رہے تھے, تو پاکستان کے عوام ان کے پیچھے کھڑے تھے, اور وہ پورا پولیٹیکل اونرشپ تھا. افسوس کے ساتھ مجھے پتہ نہیں یہ کیسے, کہاں ہمارے سے یہ غلطی ہوا ہوگا کہ وہ جو اپروچ جو مسلسل